بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شروع شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ باقاعدہ آپ تک اور دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ سورہ جاثیہ کی آیت 28 اور 29 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا، آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک اور بادشاہ اور حاکم میں اکیلا ہوں۔ یہ ساری خدائی، یہ سلطنت اس میں اللہ کی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اسی کا حکم، مشیت، ارادہ چلتا ہے، جس کو کوئی طاقت روک سکتی نہیں۔ تو ساتھ ہی ارشاد تھا کہ یوم تقوم الساعۃ، قائم کرنا قیامت کا، یہ اللہ کی مشیت، یہ اس کا وعدہ، یہ حکم بھی پورا ہو کر رہے گا۔ دنیا میں ہوا کے ایک جھونکے کو تم سب انسان مل کر روک نہیں سکتے۔ سورج کا طلوع و غروب ہر روز ہم سب کو پیغام دے کر جاتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کا منقاد اور پابند ہوں۔ تو جس وقت جو اللہ کی چاہت ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، تو یہ اس کا ارادہ اور فیصلہ بھی اٹل ہے۔ وقوع قیامت، قیامت کا برپا کرنا، تو اس دن کی سب سے بڑی خبر یہ کہ جو مبتل لوگ ہیں، جھوٹے اپنے اعتقاد اور عمل میں، اس دن وہ خسارے کو، اپنے نقصان اور ٹوٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور سارے ہی جہان کے اگلے پچھلے انسانوں کو جمع کر لینا،
اکٹھا کر لینا، لا ریب فیہ، ارشاد فرمایا تھا یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے تحت اور مشیت کے نیچے سب چیزیں دبی ہوئی اور اس کو پورا کرنے کی پابند ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا نقشہ قیامت کے احوال اور اس کے مواقع اور مختلف جگہوں اور وقتوں میں حالات جو پیش آئیں گے ان میں کچھ شدت کی حالتوں کا بیان فرمایا ہے، اور کل چیز تو کل ہم سب لوگ اگلے پچھلے خود ملاحظہ کر لیں گے۔ ان میں سے دو باتوں کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں اکثر، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایمان والے نیکوکار جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی رضا کے نور سے منور کیا اور سنوارا اور اپنے آپ کو سنبھالا، زبان کو، بدن کو، جسم، روح، دل کو اللہ کے پورے طور پر اس کے احکام اور اس کے رسولوں علیہم السلام کے لائی ہوئی تشریحات کے ساتھ ماننا، تقوی اختیار کیا، صالحین میں شامل ہوئے، ان کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وقت آ پہنچا قیامت کا کہ اب ان کا داخلہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک شدید ترین حالت جس میں مجرم مبتلا ہوں گے، منکر جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے یہ قصے اور کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ بارہا اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی، تم رب کے ارادے ہی سے تو پیدا ہوئے، اور جب وہ چاہتا ہے تب تم مر جاتے ہو۔ تو مرنے کے بعد جب تمہارا یہ سارا سسٹم آنکھوں کے سامنے تھا، جینا اور مرنا، تو اگلی زندگی پر وہ کیوں قدرت نہیں رکھتا جس کا حکم آسمان و زمین سب چیزوں پر جاری اور حاوی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر گروہ کو الگ کر دیا جائے گا اور سب گروہوں کو بلایا جائے گا اس موقع میں جہاں جنت نیکوں کے قریب، تو برزت الجحیم، دوزخ کو کھول دیا جائے گا، اس کے ڈھکن کو، اور اس کو دکھایا جائے گا، اور سب انسان اس کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان انتہائی خوف زدہ اور ہیبت ناک ہو کر جب گرتا ہے اور اس کے حواس دماغ مختل نہیں، تو وہ بجائے لیٹنے کے بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کی اس کی حیت جو ہوتی ہے، اس کے گوڈے اور پیروں کے پنجے صرف زمین پر ہوتے ہیں، باقی سارا اوپر ہوتا ہے۔ یہ نہایت شدید خوف کی حالت ہے۔ جاسیہ کا معنی یہی لکھا ہے مفسرین کرام نے، جس نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام بھی رکھا گیا، الیوم تجزون وبرزت الجحیم للغاوین، سب گمراہوں کے سامنے آ جائے گی دوزخ، اور اس کا دیکھ لینا ہی اتنا بھیانک ہوگا جیسے سمندر کے اندر طوفان اور طوفانی لہریں ہیں، ایسے ہی وہ آگ کا ایک سمندر ہوگا جس کے شعلے اور لپٹیں میلوں نہیں لاکھوں کروڑوں میلوں اوپر کو جا رہی ہوں گی، اور اس کو دیکھتے ہی انسانوں کا، ہم لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ سب گھٹنوں کے بل گریں گے، اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آؤ اب اپنے اعمال نامے کے اندر جو تمہیں ہاتھ میں دیا گیا تھا نا، اسے کھول کر دیکھ لو، جس کا جو بدلہ جزا سزا بنتی ہے اس کے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ہم نے تمہیں بتایا بھی تھا، آج قیامت کے روز دکھا رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے فرشتوں نے لکھا، تمہارے ساتھ کوئی ادنا زیادتی بھی نہیں کی کہ ایک گناہ ہے بندے تو نے کیا ہو تو وہاں 2 تو کجا 1.5 یا 1.25 بھی لکھا ہو، نہیں، ایک کا ایک ہی لکھا ہے، جتنا تھا اسی مقدار میں لکھا ہے۔ ہاں، نیکی کا معاملہ جو ہے
کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی حقارت نہیں، اس پہ بھی ثواب کا ترتب ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آئے گا اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، رب کائنات کے حکم سے فرشتوں نے ٹھیک ٹھیک بغیر کمی اور بیشی کے رب کے حکم سے لکھا تھا، اس لکھت کو پھر دیکھ لو، اگر اس میں گڑبڑ ہے تو آج بولو۔ وہ بولنے کا کیا موقع ہوگا، سب ہی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ایک حرف کی۔ آج تو ہم صبح سے شام تک جو دل میں آتا ہے جھوٹ سچ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس موقع میں کسی کے منہ سے ایک حرف نہیں نکلے گا، معاملہ ایسا شدت اختیار کر جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت پکار اٹھیں گے یا رب نفسی نفسی، اے رب میں آج صرف اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے نجات دے دے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار بھی یہی لکھی ہے، نفسی نفسی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ صرف ایک انسان اللہ کے سب سے بڑے نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے حضور یہی عرض کریں گے یا رب امتی امتی۔ تو حق تعالی شانہ نے ان مواقع اور پیش آنے والے یقینی واقعات میں یہ جو جاسیہ کا واقعہ لکھا ہے، یہ انسان کو بدل دینے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے۔ حق تعالی شانہ یقین کامل عمل صالح کی ہم سب کو توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے محترم رشیدی صاحب کے دوست سخت علیل ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اس مجمع میں گھروں اسپتالوں میں جتنے مریض ہیں ہر ایک کو یا اللہ پاک تندرستی عطا فرما، ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، روحانی جسمانی امراض سے نجات بخش۔ سیلاب زدگان کو یا اللہ پاک اس عذاب سے نجات عطا فرما، ان کے گھر بار جو کچھ بچا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما، مزید تباہی اور بربادی سے ہم سب کو بچا، اپنی رحمت سے کرم سے فضل سے، تو کریم ذات ہے، کرم کا فضل کا معاملہ فرما، ہماری سب نیک دعاؤں کو قبول فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، دوزخ سے نجات عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اور اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی ہر سنت پہ عمل کریں، اس میں نور ہے، خیر ہے، برکت ہے دونوں جہانوں کی۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت والی زندگی نصیب فرمائیں اور اخلاص ہمیں نصیب فرمائیں۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے اے رب کریم سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغت درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کے درس میں سورہ الجاسیہ کی آیت 28 اور 29 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ آج کا ولاغ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، نہ صرف آپ تک بلکہ دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اور بیماروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور سیلاب زدگان کے لیے بھی جو اس وقت انتہائی کشمکش کی حالت میں ہیں، کشم و پرسی کی حالت میں ہیں، ان کی مدد کے ساتھ ان کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے دعا بھی کی جائے گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاغ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔